بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ہم تاریخ اسلام کے اسباق پڑھ رہے ہیں اور ہمارا حالیہ جو موضوع چل رہا ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم چل رہا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم 5ویں سال یعنی سن 5 ہجری تک سبق پڑھ چکے ہیں، اور آج سن 5 ہجری کا جو سبق ہے وہ اس کا ہمارا عنوان ہے غزوہ احزاب یا غزوہ خندق۔ ہمارے یہ سبق جو ہے یہ پہلا حصہ ہوگا، اور انشاءاللہ اس کے بعد اس کے متعدد دیگر حصے بھی ہم پڑھیں گے اپنے سبق میں۔ لیکن اس پہلے سبق کو غزوہ احزاب کو شروع کرنے سے پہلے اپنی عادت اور معمول کے مطابق ہم پچھلے سبق کی دہرائی کریں گے کہ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے کیا پڑھا تھا۔ تو ہمارے پچھلے سبق کا عنوان تھا سن 5 ہجری کے 2 مشکل ترین معاملات، جن میں سے ایک معاملہ مسلمانوں میں ہونے والے آپسی اختلاف کا تھا، اور دوسرا واقعہ افک یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگنے والا ایک الزام تھا۔ یہ واقعات کچھ یوں پیش آئے کہ سن 5 ہجری میں غزوہ بنو مستلق پیش آیا، اور اس غزوہ بنو مستلق میں منافقین کی بھی ایک بڑی تعداد مسلمانوں کے ساتھ روانہ ہوئی۔ ان کا مقصد جہاد کرنا یا مسلمانوں کے ساتھ ہونا نہیں تھا، بلکہ ان کا اصل مقصد غنیمتیں سمیٹنا اور مسلمانوں میں رہ کر فتنہ مچانا تھا۔ چنانچہ ہوا بھی یہی کہ مسلمان فتح کے بعد جب واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ پر ایک ننھا منھا سا اختلاف ہوا، جس کو بڑھا کر انہوں نے قومی مسئلہ تو کیا بلکہ ایک عصبیت پر مشتمل مسئلہ انہوں نے بنا دیا، اور یوں انہوں نے فتنہ بپا کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حکمت و فراست سے اس مسئلے کو کنٹرول کیا۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہلے مسئلے کو، عصبیت پر مشتمل جو فتنہ اٹھا تھا، اس کو سنبھالا ہی تھا کہ اس سے بھی ایک دردناک اور المناک فتنہ منافقین نے اٹھا دیا، اور وہ المناک فتنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام تراشی کا فتنہ تھا۔ جب یہ معاملہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا اور منافقین اس کو بہت زیادہ کہنے لگے اور تمام اہل مدینہ اس کی وجہ سے پریشان ہو گئے، تو اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں براعت نازل کی، اور قرآن مجید کا ایک حصہ اس حوالے سے نازل فرما کر ان کو بری الذمہ قرار دیا۔ یوں مسلمان ایک نازک ترین معاملے سے مکمل طور پر گزرے اور آزمائش کی ایک بھٹی سے گزرے، لیکن اس کے بعد ایک اور انتہائی المناک اور خطرناک قسم کی جنگ ان کے سروں پر آ کھڑی ہوئی۔ اور جنگ تو نارمل وہ ہوتی ہے عمومی طور پر جس میں طرفین میں دست و گریبان ہو، باہم تیر تلوار کی لڑائی ہو، ایک دوسرے کے ساتھ معرکہ آرائی ہو، لیکن سن 5 ہجری میں یہ جو جنگ ہے، یہ جو غزوہ ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اس میں اگرچہ اتنا زیادہ تلواریں نہیں چلی، تیر نہیں چلے، اور مسلمان بھی بہت زیادہ کوئی شہید نہیں ہوئے، کفار کے بھی کوئی بہت زیادہ بندے نہیں مارے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی نوعیت کے لحاظ سے یہ ایک انتہائی خطرناک قسم کی جنگ تھی، اور یہ کہنا چاہیے کہ یہ ایک اعصاب شکن مہم تھی جس میں مسلمان مکمل طور پر گھبرا کر رہ گئے، اور جیسے کہ قرآن مجید نے تعبیر اختیار کی زلزلوا زلزالا شدیدا، وہ ایک شدید قسم کے جھٹکے ذریعے سے مکمل طور پر ہلا کر رکھ دیے گئے اور وہ جھنجھوڑ کر رکھ دیے گئے۔ تو اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سن 5 ہجری میں یہ پیش آنے والی مہم جو تھی، اپنی نوعیت کے اعتبار سے، اپنی نزاکت اور پیچیدگی کے اعتبار سے تمام مہمات میں ایک اہم مہم شمار کی جاتی ہے، اور اس مہم میں یہ ہوا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف تمام قبائل عرب نے اتحاد کیا اور مسلمانوں پر چڑھ دوڑے تھے، اور لگتا تھا کہ ان کے منصوبے کچھ یوں ہیں کہ مسلمانوں کا بالکل ملیا میٹ کر دیں گے اور مسلمانوں کا صفایا کر دیں گے۔ تاریخ میں اس جنگ کو یا اس غزوے کو غزوہ احزاب کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کا ایک اور نام غزوہ خندق بھی ہے۔ یہی وہ جنگ تھی جو ایک انتہائی خطرناک جنگ تھی، اور جسے دو بدو لڑائی کے بجائے اعصاب شکن ایک جنگ کہا جاتا ہے، اعصاب شکن ایک مہم کہا جاتا ہے۔ اب ہم اپنا اس غزوہ کو شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلے اس غزوے کے معانی جان لیتے ہیں کہ اس کو احزاب کیوں کہا جاتا ہے اور اس کو خندق کیوں کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اسے کہا جاتا ہے غزوہ احزاب۔ احزاب کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ احزاب جمع حزب کی، اور حزب کا معنی ہوتا ہے گروہ یا جماعت۔ تو چونکہ مسلمانوں کے خلاف عرب قبائل کی کئی فوجوں کے اتحاد ہو چکے تھے اور وہ سارے کے سارے اس مشن پر روانہ ہو چکے تھے مسلمانوں کو بالکل ختم کر کے رکھ دیں گے،
اس وجہ سے اسے غزوہ احزاب کہا جاتا ہے، کہ یعنی گروہوں کی طرف سے، جماعتوں کی طرف سے ہونے والی لڑائی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی وجہ تسمیہ کہی جا سکتی ہے کہ قرآن مجید میں اس کو احزاب کے نام سے کہا گیا ہے، کہ وہ سارے کے سارے لشکری جب آ گئے تھے تو اس طور پر اس غزوے کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے۔ اسی غزوے کا ایک اور نام بھی ہے جسے غزوہ خندق کہا جاتا ہے۔ غزوہ خندق اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں مسلمانوں نے خندق یا گڑھے کھود کر اپنا دفاع کیا تھا۔ مسلمانوں نے مدینہ کی سرحدی پٹی پر اپنا بچاؤ کرنے کے لیے اور دشمن سے اپنا دفاع کرنے کے لیے خندقیں کھود دی تھی، تو اس عمل کی مناسبت سے، اس عمل کی وجہ سے اس کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے۔ تاریخ میں اس کا نام غزوہ خندق ذکر کیا جاتا ہے۔ اب رہی بات یہ کہ یہ واقعہ کب پیش آیا، تاریخ غزوہ کیا ہے، تو تحقیقی بات اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ شوال یا ذیقعدہ یا شوال کے اختتامی تاریخوں میں اور ذیقعدہ کی ابتدائی تاریخوں میں پیش آیا۔ سن 5 ہجری تھا، اور اگر ہم عیسوی لحاظ سے دیکھیں تو یہ ماہ فروری بنتا ہے، سن 627 عیسوی تھا۔ تو اس طور پر یہ غزوہ پیش آیا۔ اور اگلی بات یہ کہ اس غزوہ میں اگر ہم فریقین کو دیکھیں کہ اس غزوے میں معرکہ آرا ہونے والی دونوں جماعتیں کون سی تھی، تو ہمیں 2 جماعتیں اس میں بنیادی طور پر نظر آتی ہیں۔ ایک سارے کے سارے کفار، جن کو کفار قریش ہم کہہ سکتے ہیں، اور دوسری طرف سارے کے سارے مسلمان، جسے ہم اہلیان مدینہ کہیں گے۔ تو اس طریقے سے یہ فریقین تھے۔ پھر ان فریقین کے اپنے اپنے اتحادی تھے، ان کا ساتھ دینے والے، ان کے حمایتی تھے۔ اگر یہاں پر ہم قریش کے اتحادیوں کا مطالعہ کریں کہ قریش کا ساتھ دینے والے اس جنگ میں کون تھے، تو سب سے پہلے بنیادی طور پر یہود بنو نذیر قریش کے اتحادی تھے، اور انہی کے ساتھ یہود بنو قینقاع قریش کے اتحادی تھے۔ ہماری تاریخ پڑھنے والے کو اور سننے والے کو یہ بات یاد ہونی چاہیے کہ یہ وہی 2 قبائل ہیں جو اپنی بغاوتوں، سرکشیوں اور عہد شکنیوں کی وجہ سے مدینہ منورہ سے نکال دیے گئے تھے، اور یکے بعد دیگرے پہلے بنو قینقاع والوں نے مدینہ میں جو رہنے کے اصول تھے ان کو توڑا اور میثاق مدینہ کی مخالفت کی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان نے ان کی طرف اقدام کیا اور پھر ان کو مدینہ سے نکالا۔ اور پھر اسی طریقے کی حرکت، بلکہ اسی سے بھی تھوڑا سا آگے بڑھ کر بنو نذیر نے اقدام کیا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی کوشش کی تھی، اور پھر ان کو مسلمانوں نے مدینہ سے ان کے جرم کی پاداش میں نکال دیا تھا۔ اب یہ منتظر تھے کہ کسی طریقے سے ہم انتقام لیں، اور انتقام کا راستہ انہوں نے یہ اختیار کیا کہ قریش مکہ کے ساتھ اتحاد کر کے مسلمانوں کے خلاف صف آرا ہو گئے، اور مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑی جنگ لے کر آ گئے، اور مسلمانوں سے لڑنے کے لیے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ تو اس طور پر یہ واقعات ہوئے۔ اور پھر اگر ہم دیکھیں کہ ان بڑے قبائل کے علاوہ یا ان قبائل یہود کے علاوہ دیگر قریشیوں کے اتحادی کون تھے، تو ہمیں بنو غطفان والے نظر آتے ہیں جو قریشیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ یاد ہونا چاہیے کہ کچھ غزوات ماضی میں ہم نے کچھ سرایا وغیرہ پڑھے جس میں بنو غطفان کے ساتھ بھی معاملہ رہا تھا۔ اسی طریقے سے قریشیوں کے ساتھ بنو فزارہ والے ہو گئے، بنو سلیم قبائل والے ہو گئے، بنو اسد والے ہو گئے، جن کی طرف حضرت ابو سلمہ اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے بھیجا تھا۔ اب یہ اپنا گویا انتقام لینے کے لیے قریش کے ساتھ اتحاد کیے ہوئے تھے۔ اسی طریقے سے بنو اشجع والے تھے، اسی طریقے سے بنو مرہ والے تھے، علاوہ ازیں بنو سلیم والے تھے۔ اس طریقے سے اس زمانے کے جو بڑے بڑے قبائل تھے وہ گویا تمام کے تمام قریش کے ساتھ اتحاد کیے ہوئے تھے، اور نہ صرف اتحاد کیے ہوئے تھے کہ بلکہ عملی طور پر جنگ میں یہ اتر آئے تھے اور یہ تہیہ کر چکے تھے گویا مسلمانوں کو اس عالم سے، اس دنیا سے نیست و نابود کر دیں گے، بالکل فنا کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ تو اس طور پر یہ سارے کے سارے لشکری آئے۔ اگر یہاں پر ہم قرآن تعبیر دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اس کو کیا فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو وہ اللہ کی نعمت بھی یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کی، اذ جاءتکم جنود، جب سارے کے سارے لشکر تمہارے پاس آ گئے۔ تو یہ لشکر کی آمد یوں ہی تھی کہ ایک طرف قریش ہیں، دوسری طرف یہود ہیں، تیسری طرف قبائل عرب ہیں، اور ان سارے کے سارے لوگوں نے جھمگٹا بنایا، انہوں نے اتحاد کیا اور مسلمانوں پر چڑھ آئے۔ اذ جاءتکم جنود کا مصداق یہی لوگ ہیں، یہی سارے کے سارے قبائل ہیں جو مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے چڑھ آئے۔ دوسری طرف اگر ہم مسلمانوں کی پوزیشن ملاحظہ کریں کہ مسلمان اس وقت کس پوزیشن میں تھے، کیا مسلمان صرف تنہا تھے یا مسلمانوں کے کوئی اتحادی بھی تھے،
تو اس طور پر ہمیں نظر آتا ہے کہ مسلمانوں کے بھی اتحادی تھے بنو قریظہ، اور ہمارے پچھلے اسباق میں بھی یہ بات گزر چکی کہ مسلمانوں نے یہودیوں سے 2 مرتبہ عہد کیا تھا، خاص طور پر ان بنو قریظہ والوں سے۔ ایک تو میثاق مدینہ میں جب مسلمان مدینہ منورہ آئے تھے، اور دوسرا غزوہ احد کے بعد، اور اس موقع پر بنو نذیر والوں سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم بھی نیا تجدید عہد کرو، لیکن انہوں نے نہیں کیا تھا اور بنو قریظہ والوں نے کر لیا تھا۔ تو مسلمانوں کے اتحادی تھے، اور اتحاد کی روح سے بھی اور میثاق مدینہ کی روح سے بھی ان پر لازم تھا کہ بیرونی دشمن اگر مدینہ پر حملہ کرے تو مل کر دفاع کریں گے، لیکن عملاً یہ لڑائی میں بالکل بھی نہیں شریک ہوئے، اور اپنے گھروں میں ہی اور اپنے مدینہ کے اندر ہی محفوظ رہے، اور مسلمانوں کو تنہا جنگ میں آنا پڑا، مسلمانوں کو تنہا لڑائی کے میدان میں اترنا پڑا۔ تو اس طور پر صرف مسلمان اکیلے ہی تھے اس جنگ میں، غزوہ احزاب میں۔ دوسری طرف احزاب تھے کہ کئی لشکر تھے۔ اگر ہم قریشیوں کے اور یہودیوں کی اور دیگر قبائل عرب کی تعداد دیکھیں تو ہمیں روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 10,000 سے لے کر 24,000 تک یہ تعداد تھی۔ یہ اختلاف اتنا بڑا اس لیے ہو رہا ہے کہ مختلف روایات میں مختلف ان کی تعداد ذکر کی جاتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قبائل عرب کی آمد و رفت رہی ہو جس کی وجہ سے یہ تعداد کسی وقت میں زیادہ کسی وقت میں کم ذکر کی ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں نے صرف یہود اور قریش کو شمار کر لیا اور باقی لوگوں کو نہ ذکر کیا۔ بہرحال اس غزوے میں جو سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں ہمیں تعداد ملتی ہے وہ 10,000 سے لے کر 24,000 تک کی تعداد قریشیوں کی اور ان کے اتحادیوں کی ملتی ہے۔ تو اس کے بعد پھر کیا ہوا، ان سارے کے سارے اتحادیوں نے کیا معاملہ کیا، یہ انشاءاللہ آئندہ کے درس میں تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہاں جا کر ہمارا پہلا حصہ مکمل ہو جاتا ہے۔ آج ہم نے اپنے اس سبق کے اندر غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کے اندر کیا پڑھا، اس کی ہم دہرائی کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے احزاب کے معنی اور اس کی وجہ تسمیہ جانی، پھر خندق کے معنی اور اس کی وجہ تسمیہ جانی، پھر غزوہ احزاب کی تاریخ کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ ہجری تاریخ کون سی تھی اور عیسوی تاریخ کون سی تھی، پھر ہم نے فریقین کے بارے میں پڑھا، اور پھر قریشیوں کے جو دیگر اتحادی اور کل ملا کر ان کی تعداد کتنی بن رہی تھی اس کے بارے میں پڑھا، اور مسلمانوں کے اتحادی کون تھے اور ان کا رویہ کیا رہا اس کے بارے میں آج کے سبق میں ہم نے پڑھا۔ تو یوں یہاں جا کر الحمدللہ ہمارا درس اور درس کا خلاصہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اگلے کسی درس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔